السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ سر میں نے 2 ویڈیو کی ہیں، اب یہ تیسری اور آخری ہے، اس کے بعد میں نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نالائق ہے، عمران خان نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا اور عمران خان نے کیا کیا، تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ نمبر 1، انہوں نے آج تک ڈیم نہیں بنائے۔ ڈیم بنائے تھے ایوب خان صاحب نے، آج سے 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 55-60 سال پہلے بنائے تھے۔ ڈیم بنایا ایوب خان نے، انہوں نے کبھی ڈیم نہیں بنائے۔ اس وقت 10 ڈیم تیار ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈیم بنتے جائیں گے وہ بجلی بھی حاصل ہوگی اور پانی بھی حاصل ہوگا اور وہ ہمارے کسانوں کو ملے گا، ہمارے سندھ کے ہاریوں کو ملے گا، وہ بن رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سندھ کے اندر بھی ڈیم بن رہے ہیں اور سندھ کے اندر ایک گدو بیراج کے پاس جو ایک وہ انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا، بیراج بنا رہے ہیں، جو پانی ہمارا سمندر میں گر جاتا تھا وہ واپس آئے گا، وہ ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے عمران خان نے صحت کارڈ دیے، لیکن سندھ حکومت نے صحت کارڈ نہیں دینے دیے۔ اس لیے نہیں لینے دیے کہ کہیں یہ سندھ کے لوگ جو ہیں یہ صحت مند نہ ہو جائیں اور یہ پھر ان کی ایسی کی تیسی نہ کر دیں۔ ان بیچاروں کو انڈر دا تھم رکھو، دبا کے رکھو، ان غریبوں کی ایسی کی تیسی پھیرتے جاؤ۔ آج سندھی عوام کو انہوں نے صحت کارڈ نہیں ہونے دیا کسی بھی قیمت پہ۔ نمبر 2، عمران خان نے پورے پاکستان میں صحت کارڈ دے دیے سوائے کچھ علاقوں کے۔ پھر اس کے علاوہ آپ آ جائیں، کراچی کے اندر یہ پلانٹ لگا تھا بجلی کا، ایٹومک بجلی کا، وہ بھی ماشاءاللہ کام کر رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بڑی تیزی سے جو ہے سی پیک پہ کام ہو رہا ہے، گوادر میں بہترین ایئرپورٹ بن رہا ہے، اور سی پیک کو اپنے آقاؤں کے حکم پہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ عمران خان کی کاوشوں کی وجہ سے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر ذاتی طور پر جو ہے اسد عمر صاحب جو ہے اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں، ہینڈل کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ آ جائیں دوسری طرف، فیصل آباد کی ہماری انڈسٹری کو بند کر دیا تھا، کپڑے کی انڈسٹری۔ آج الحمدللہ کپڑے کی انڈسٹری جو ہے زبردست طریقے سے جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مزدور نہیں مل رہے ہیں کام کرنے کے لیے، وہاں پر انڈسٹری جو آ رہی ہے لگا رہے ہیں۔ پھر ایگریکلچر میں بڑا انقلاب لے کر آئے ہیں، غریبوں کو، جو کسان تھے ان کو جو ہے کسان کارڈ دیا گیا ہے، ان کو ان کی فصلیں بڑی زبردست ہوئی ہیں۔ بقول عمران خان صاحب کی 4 فصلیں بمپر فصلیں ہوئی ہیں، جس میں چاول ہے، گندم ہے، مکئی اور گنا ہے۔ پھر کسانوں کو یہ لوگ پیسے نہیں دینے دیتے تھے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، زکا صاحب تھے، پتہ نہیں کون تھے، آئی واز آن دا پنجاب ٹور، القریش فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے سلسلے میں گیا تھا، تو میں بھاولپور کے ادھر سے نکل رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ گنے کے ٹرک کھڑے۔ میں نے پوچھا یار یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہاں پہ شوگر کی مل ہے، زکا صاحب کی، وہ عمران خان کے جو فوجی جرنیل تھے، کیا نام ہے، زکا اشرف نام ہے، کیا نام ہے، تو وہ اس کے اندر وہ پتہ لگا کہ یہ 3 دن سے یہ ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، جب وہ کھولیں گے تو وہ اندر جائیں گے، وہ لوگوں کو جانے نہیں دے رہے تھے، اپنی رشوت لے رہے تھے۔ لیکن آج الحمدللہ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے، آج کسانوں کو ان کا پیسہ مل رہا ہے۔ پھر آپ عمران خان کی دوسری طرف آ جائیں، ٹورزم پر اس نے بڑا زور دیا ہے۔ میں عمران خان صاحب کو اس ویڈیو کے ذریعے ایک اور بات کرانا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب، مجھے پتہ ہے کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے پی ٹی آئی کی، اور یہ پلپل ہے، پی پی والے، یہ کبھی بھی سندھ کو اور بالخصوص کراچی کو ترقی نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ دینا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ یورپ میں بہت گھومیں، کبھی آپ اگر یہاں پر آئیں بلیک پول یا برطانیہ میں، بلیک پول کے اندر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرام بھی چلتی ہے، اس میں گھوڑے بھی چل رہے ہیں، بگی جس کو وکٹوریا کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، اور ساتھ میں جھولے بھی لگے، جیسے کلفٹن پہ جھولے نہیں لگے، ایسے بڑے بڑے فن فیئر لگے ہوئے ہیں۔ پھر ساتھ میں سمندر ہے، بہترین ٹورزم کراچی کے اندر ہم لا سکتے ہیں اگر ہم انڈر گراؤنڈ ٹرینیں بچھا دیں۔ آپ صرف ایک جگہ پہ توجہ دے رہے ہیں، آپ پوری کراچی کو توجہ دیں۔ آپ کورنگی سے بھی ٹرینیں چلائیں، لانڈی سے بھی چلائیں، شاہ فیصل سے بھی چلائیں، انڈر گراؤنڈ لے کر آئیں۔ پھر اس کے علاوہ ابراہیم حیدری، سارے گوٹ، سارا ساحلی پٹی آپ سیدھا پکڑیں، ریڑھی گوڑ، سارا گوڑو، پورٹ قاسم آگے تک نکل جائیں، ریل گاڑی آپ ٹورزم کے حوالے سے بچھائیں،
خدا کی قسم اتنا ٹورزم ہوگا بے تحاشا. پھر اس کے علاوہ چشمہ گوٹ میں آج تک پانی آتا ہے چشمے کا، بہترین پانی آتا ہے. تھوڑی سی آپ اگر توجہ دیں تو اس پانی سے جو گاؤں کے لوگ ہیں چشمہ گوٹ کے سامنے، ان غریب سندھی ہاریوں کو جو ہے وہ اس کا پانی بہترین مل سکتا ہے، اور وہاں پہ ایک ٹورزم کا ایک اسپاٹ لگ سکتا ہے زبردست طریقے سے. تو بہرحال یہ اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، ٹورزم پہ توجہ دے رہے ہیں اپنے عمران خان صاحب. پھر آپ آ جائیں گلگت بلتستان. ماشاءاللہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے زبردست طریقے سے چل رہا. میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ ٹرین کی پٹریاں بچھانی چاہیے. بڑی آج کل جدید ٹیکنالوجی، ایسی بات تو نہیں ہے کہ دنیا کوئی ڈارک میں رہ رہی ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ بڑے بڑے ایئرپورٹس بنانے چاہیے ماشاءاللہ اس کے اوپر. تو اس پہ بھی ہم کافی ٹورزم پہ جو ہے کما سکتے ہیں. عمران خان نے ایک کام اور بڑا اچھا کیا کہ اس کے پاس جب پیسہ آیا اس نے عوام میں تقسیم کیا. یعنی جیسے ہی آیا ان نے پھجے کو 10 روپے کم کیا، پیٹرول کو 10 روپے کم کیا، اور کیا نام ہے پھجے کے علاوہ بجلی کو کم کیا 5 روپے. تو عوام کے اوپر اس نے دیا. اب جب ہمارے پاس پیسہ آئے گا پھر میں اپنے لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ پلیز آپ انکم ٹیکس ضرور دیا کریں، آپ ضرور کنٹریبیوشن کیا کریں. یہ ملک ہمارا ہے، اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو کیسے ہوگا؟ پھر سڑکیں ہیں، پھر وہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ روڈوں کے جال بچھا دیے جائیں پوری پاکستان میں. اور الحمدللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اگلے 5 سال عمران خان رہ جاتا ہے اور تو انشاءاللہ تعالی روڈوں کے جال بچ جائیں گے. اچھا ایک چیز عمران خان نے جو بڑی زبردست کی، وہ اس نے جو غریب لوگوں کو جو راشن کا دیا ہے وہ بڑا زبردست سسٹم ہے. اور اس نے جو 12,000 سے 14,000 روپے دیا ہے وہ بالکل یہاں کا سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے برطانیہ کا، کہ اگر کوئی کام نہیں کرتا تو یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کھانے کے لیے پیسے دیتی ہے حکومت. تو وہی 14,000 روپے عمران خان وہاں پہ لوگوں کو دے رہا ہے، زبردست ہے. پھر وہ جو آئی ٹی کے اندر اس نے انٹینسو دیے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ جو گریجویٹ کو 30,000 روپے دیے ہیں، یہ دیٹس از دا بگ پلان. خدا کی قسم زبردست ہے، لوگ اس سے بہت خوشحال ہو جائیں گے اللہ نے چاہا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی جو انویسٹر ہیں وہ پاکستان آئیں، 5 سال کی ہالیڈے پے آف حاصل کریں. زبردست ہے ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ عمران خان نے وہ کام کیے ہیں جو انہوں نے 30 سال میں نہیں کیے، انہوں نے کیے ہی نہیں. دیکھیں میری نگاہ میں دیکھیں میری پیدائش ہے سن 60 کے آخر کی ہے، 70 کے پہلے عشرے کی پیدائش ہے میری، اس سے نہیں. اس سے پہلے کا مجھے نہیں پتہ. اس سے پہلے میرے والد صاحب بتاتے تھے. میرے والد صاحب نے بتایا کہ 3-4 اتوار ہیں بیٹا جو بہت پاکستان کے لیے زبردست ہے. پہلا دور بڑا خطرناک دور تھا، قائد اعظم کے زمانے سے لے کے اور ایوب خان تک کے دور کا جو ہے انہوں نے بتایا بڑا خطرناک دور تھا. اس کی وجہ یہ تھی نیا پاکستان بنا تھا، ہمارے حصے کا پیسہ جو ہے انڈیا نے روک لیا، مہاجرین کا ایک سیلاب تھا جو ہندوستان سے آ رہا تھا، مشرقی پنجاب ایسٹ پنجاب کے لوگوں کی جو قربانی ہے پاکستان کے لیے، میری نگاہ میں اتنی قربانی تو یو پی سی پی بہار کی بھی نہیں ہے. ان کے گھر کٹ گئے، ان کی بچیوں کو کھو لیا گیا، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو میں اب دیکھتا ہوں جو بزرگ بتاتے ہیں، بڑا ظلم ہوا. ظلم پورا ہندوستان سے آنے والوں کے ساتھ ہوا. لیکن بنگال اور ایسٹ پنجاب، امبالہ، جالندھر، پٹیالہ، گرداسپور، شکارپور، یہ جو علاقے تھے ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. صرف ایک علاقہ تھا کوٹلہ ملیر جہاں پر سکھوں نے نہیں ہونے دیا مسلمانوں کے ساتھ ظلم. اس کی وجہ تھی کہ وہاں کا جو راجہ تھا انہوں نے ان کے سکھوں کے جو گرو تھے ان کی مدد کی تھی اس ٹائم. تو انہوں نے اس احسان کو یاد رکھا اور کوٹلہ ملیر میں قتل عام نہیں ہوا، کوٹلہ ملیر کے مسلمان رہ گئے. لیکن کوٹلہ ملیر کا جو نواب تھا، جو راجہ تھا، وہ مائیگریٹ کر کے جو ہے وہ لاہور آ گیا. اچھا جی اس کے علاوہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا ظلم ہوا ایسٹ پنجاب کے اندر، بڑی قربانی ہے. ہمیں ان کو کبھی بھی نہیں جو ہے نا نہیں بھولنا چاہیے. اچھا جی پھر اس کے علاوہ چلیں بہت سے کام ہیں الحمدللہ. پاکستان اب ترقی کر رہا ہے،
ہمارے لوگوں کو ترقی کرنا چاہیے. ایک چیز عمران خان نے جو بڑی اچھی کہی، جو بڑی نوید تھی میرے لیے، کہ ہم اپنے ایرو کرافٹ بھی خود بنائیں گے. ایک بڑے دن سے میں پیچھے لگا ہوا تھا عمران خان کو، میں لکھتا رہتا تھا کہ سر ایسا کچھ کریں، اس میں آئیں. پھر آٹو موبائل انڈسٹری میں ہمیں آنا چاہیے. ہماری اپنی کاریں، اپنے انجن، اپنی گاڑیاں بننی چاہیے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہم آئیں، اتنا زیادہ نہیں آئیں. پھر اس کے علاوہ بجلی میں ہماری خود کفالت ہونی چاہیے. مطلب آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں بہترین لیڈر ہیں پاکستان کے، اور خدا کی قسم نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستانی مسلمانوں. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ تمہارا جو کھلی دشمن ہے شروع سے امریکہ، یہ تمہیں مٹا دے گا، ختم کر دے گا. اچھا جی، آ جائیں. پھر دور کی میں بات کر رہا تھا. ایوب خان کا دور جو ہے میری نگاہ میں، میرے والد صاحب نے بتایا کہ اس نے جو اسمال انڈسٹریز لگائی، پھر اس نے جو مہاجرین آئے تھے ان کو جو ان نے بسایا، کورنگی، لانڈی اور مختلف بستیاں بسائیں ان نے، اس نے کمال کر دیا ایوب خان نے. یہ اس نے بڑا زبردست کام کیا. ایوب خان کے بعد پھر ایک انارکی آ جاتی ہے جس کے اندر ادھر تم ادھر ہم. بھٹو نے کہا ادھر تم ادھر ہم، اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا ہے سن 77 تک. پھر اس کا تو تھوڑا بہت میں بھی گواہ ہوں. گنجے کے سر پہ حل چلے گا، گنجا سر کے بل چلے گا. 9 ستاروں کا یعنی تحریک استقلال اور یہ جو تھے ان کا وہ نعرہ چلتا تھا. اس کے بعد آ جاتا ہے ضیاء کا دور. دیٹ واز دا فینٹاسٹک ایرا. میں نے اس سے اچھا ایرا نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. سستی تھی ہر چیز. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے 3 روپے لیٹر پیٹرول تھا، اور میں خود ڈلوایا 3 روپے لیٹر پیٹرول ایک دم سڈنلی. پتہ نہیں کیا ہوتا، 7 روپے ہو جاتا. لوگ کہتے ہیں ہاں مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی. 3 روپے لیٹر سے 7 روپے پہ جم کرتا ہے ایک دم پیٹرول. اس کے بعد پھر تو کھا میں کھاؤں، اس کو کر، اس کو نکال. نواز شریف نے آگے جو گند پھیلائی کہ اس نے چیف جسٹسوں کو خریدا، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، پھر وہ کیا. پھر اس کے بعد مجھے ایک دور ملتا ہے مشرف کا ابتدائی دنوں کا. لیکن پھر 9/11 ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سارا چیپٹر تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے اپنے ہی لوگوں پہ جو ہے ڈرون گرانا شروع کر دیے جاتے ہیں. اور زرداری صاحب تو بڑی خوشی خوشی ڈرون گرواتے ہیں وہاں جا کے. بہت انہوں نے کہا جی آپ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب ایک خاص کلٹ کے آدمی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ماریں آپ. یہ ہمیں بھی مارتے ہیں یا آپ ان کو ماریں. تو یوں جان بوجھ کے انہوں نے دستخط کیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھجا جو ہے نا وہ تو پھر بے ٹوٹی کا بدنا ہے. پاویں تھے جاوے اس پھجے نے بھی سائن کرے تھے. اور پھر اس کے بعد ہمارا ملک ایک انارکی میں پھیل گیا. اور اس کے بعد جب یہ گئے حکومت چھوڑ کے، تو انہوں نے بولا تھا کہ جانے سے پہلے ہم ایسی حکومت چھوڑ کے جائیں تاکہ عمران خان کا باپ بھی صحیح نہ کر سکے. اور ہمیں انہوں نے پھنسوا دیا. اس کے بعد بڑی مشکل سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ملین ٹائم ثم الحمدللہ، آج پاکستان کی تقدیر پھرنے لگی ہے. اور آج پاکستان کے حالات بڑے بہتر ہو گئے ہیں. ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہوتی جا رہی ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، وہی ہمارے ملک کے دشمن جو بحری بیڑا لے کے آ رہے تھے، جنہوں نے ہمیں پینٹ میں ہماری جنگ میں مدد نہیں کی تھی، جنہوں نے ہمارے طیاروں کی بجائے ہمیں گندم کے کہا تھا کہ آپ گندم کھائیں لے کے، وہ چوہوں والی، انہوں نے پھر اپنے جو پیسہ چلایا. ایک ابھی میں پروگرام دیکھ رہا تھا سمیع ابراہیم صاحب کا، اکارڈنگ ٹو دا سمیع ابراہیم، کہ 50 ارب یا کروڑ روپے سے زیادہ انویسٹمنٹ پھیلا دی گئی ہے. اور کہتے ہیں جتنا پیسہ لگے دو لیکن عمران خان کو کک آؤٹ کرو. میں یہاں پر ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین سے. آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، اپنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہیں کیا عمران خان بے ایمان ہے؟ عمران خان نے پاکستان کا برا چاہا؟ ہماری خارجہ پالیسی کیا بری ہے؟
ہماری خارجہ پالیسی سب کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں سب کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اگر یہ بات ہے تو اگر عمران خان کو شکست ہو جاتی ہے عدم اعتماد میں، تو پھر آپ روڈوں پہ نکل آئیں اور چھوڑیں نہ، پھر ایک ایک اس چیز کو جو ہے مٹا کے رکھ دیں جو آپ کو مٹانا چاہتی ہے، جو آپ کے وطن کو مٹانا چاہتی ہے۔ آپ کا وطن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے، آپ کا پاکستان امپورٹنٹ ہونا چاہیے، آپ کا مذہب۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنے دن سے گستاخی ہو رہی تھی، حجہ کچھ نہیں بولا، نواز شریف کچھ نہیں بولا، زرداری کچھ نہیں بولا، بولا تو اللہ کا ایک شیر بولا جس کا نام تھا عمران خان، جس نے اسلام فوبیا کو ٹیکل کیا۔ اور کل 15 مارچ کو جو ہے یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن پاس ہوئی، اور الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے پاکستان کے کیس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا، اسلام کے کیس کو پریزنٹ کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول کتنا خوش ہوں گے اپنے اس امتی سے کتنا خوش ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول خوش ہیں تو آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے، اور آپ کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ پیارے وطن کی بات ہے، یہ ہمارے اسلام کی بات ہے، یہ ہمارے اپنے لوگوں کی بات ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ دیکھیں سیاست تو ہوتی رہے گی، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، لیکن خدا کی قسم مرد مومن، مرد مجاہد لوگ بہت کم آتے ہیں۔ ایک ضیاء الحق آیا تھا میری زندگی کے اندر، یا ایک دوسرا آدمی یہ عمران خان ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور کوئی یہ کہے کہ جی آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، یس آئی ڈو۔ میں ہپوکریٹ نہیں ہوں، آئی ایم جرنلسٹ، بٹ یس میں ایک سائٹ کور کرتا ہوں، میں کور کرتا ہوں اللہ کا رسول اور میرا پیارا وطن پاکستان۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے اس سے ٹکرائے گا، میرے پیارے وطن سے ٹکرائے گا، میں اس کا دشمن ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بھٹو سے مجھے شدید اختلافات صحیح، لیکن بھٹو نے ایک کام بڑا اچھا کیا، جو اس نے کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔